بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے کائنات کی ہر شے کو سب سے بہتر طور پر خلق کیا اور تخلیق کے مرحلے میں ہی اس کی ہدایت کا انتظام بھی کر دیا۔ تمام موجودات عالم کے مقابلے میں انسان کی ایک خصوصیت ہے کہ اسے دیگر موجودات کے برخلاف اختیار کی نعمت سے نوازا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گمراہی کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں۔ شاید اسی اختیار کے صحیح استعمال کی بنیاد پر اس کے لیے خاص عظمت کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ انسان اسی مادی دنیا میں رہتا ہے، لہٰذا کبھی کبھی مادی ضروریات اس کے عقل و شعور کی اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی اور وہ گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ایسے موقع کے لیے ضروری تھا کہ خداوند عالم اپنے لطف و کرم کے ذریعے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی ایسا ظاہری نظام ہدایت کرے جو رہتی دنیا تک زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی رہنمائی کر سکے۔ اس ہدایت کو ہدایت تشریعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کی صورت میں شروع ہوا، جس سے انسانی زندگی کے ارتقائی سفر میں اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اس خدائی نظام ہدایت سے بہرہ مند ہوتی رہی، اور پھر جب انسان نے اپنے ارتقاء کی ساری منزلیں طے کر لیں تو خداوند عالم نے بھی اس کی ہدایت کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی رسالت کے ذریعے ایک قانون بھیجا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عالم انسانیت کے ایک بڑے حصے کو اپنے حصار میں لے لیا، اور پھر اس پیغام الہی کو لانے والا آخری ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ لہٰذا پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس قانون کی روشنی میں انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی ظاہری نظام ہدایت باقی رہے۔ اس لیے اس مالک حقیقی نے امامت کا سلسلہ شروع کیا، جو اس کے فضل سے آج بھی باقی ہے، اور دنیا انسانیت اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود کسی نہ کسی حد تک اس نظام ہدایت سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب غیبت کے سارے پردے چھٹیں گے اور آخری ذخیرہ ہدایت پوری دنیا میں اپنی ہدایت کا پرچم لہرائے گا، جس کے نتیجے میں کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ہدایت سے بہرہ مند ہو کر عدل و انصاف کی جیتی جاگتی تصویر بن جائے گا۔ ناظرین، امامت عقیدے سے متعلق صرف ایک نظریاتی مسئلہ نہیں ہے جس کا عام انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مسئلہ امامت اسلام کے بنیادی مسئلوں میں سے ہے، جس کا اثر انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے امام کی معرفت کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی حدیثوں میں بھی وارد ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں نویں امام محمد تقی علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کی عمر 45 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ بات آپ کے ماننے والوں کو بہت پریشان کر رہی تھی، اور اکثر امام کی خدمت میں آ کر اپنی اس فکر کا اظہار کرتے تھے، لیکن ان کے جواب میں ان کا دل رکھنے کے لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ خدا مجھے ایک وارث عطا کرے گا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آسمان ولایت کا نواں ستارہ طلوع ہوا۔ نویں امام علیہ السلام کی ولادت 10 رجب سن 195 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو جعفر۔ آپ کا سب سے مشہور لقب جواد اور تقی ہے۔ آپ کی والدہ گرامی جو کہ رسول خدا کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ کی خاندان سے تھیں، جن کا نام سبیکہ تھا، جو بڑی عظمت اور بزرگی والی خاتون تھیں۔ امام تقی علیہ السلام اپنے باپ دادا کی طرح زہد و عبادت اور
فضائل و کمالات میں بے نظیر تھے۔ نبوت کی طرح امامت بھی ایک الہی عطیہ ہے جسے خداوند عالم اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں سن و سال کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ امام محمد تقی علیہ السلام 8 یا 9 سال کی عمر کے تھے جب آپ کو امت کی امامت اور رہبری کے منصب پر فائز ہوئے۔ کچھ لوگوں نے امام جواد کی کم سنی کے بارے میں فکر ظاہر کی تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب نبوت و رسالت عطا کی تھی اس وقت ان کی عمر ابو جعفر کی عمر سے بھی بہت کم تھی۔ امام جواد نے اپنی عمر کے 6 سال اپنے والد امام رضا علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تحریر کیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی کم سنی کے باوجود آپ کے فضائل و کمالات، علم و حکمت، ادب، عقلی کمالات کے بارے میں جب مامون کو علم ہوا اور اس نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام بڑے علماء اور دانشوروں سے بہتر پایا تو اپنی بیٹی ام فضل کو محمد ابن علی کی زوجیت میں دینا چاہا۔ اس کی خبر جب بنی عباس کے لوگوں کو ہوئی تو ان کو بہت برا لگا اور انہیں اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ان کو بھی ولی عہد نہ بنا دیا جائے، جیسا کہ امام علی ابن موسیٰ کو بنایا جا چکا تھا۔ اس پر مامون جو کہ امام علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا، اس نے عباسیوں کے اعتراض پر جواب میں کہا، میں نے ان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ میں نے کمسنی کے باوجود علم و فضل میں ان کو سب سے ممتاز پایا ہے۔ ناظرین، امام محمد تقی علیہ السلام نے امامت کے نور اور خدا کی عبادت میں ایسی اجتماعی شخصیت اور حیثیت حاصل کی کہ جس کا اعتراف دوست و دشمن دونوں ہی کرتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کے علماء کچھ اس طرح آپ کی خصوصیتوں اور اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ سبط ابن جوزی فرماتے ہیں، محمد جواد علم و تقوی، پرہیزگاری اور سخاوت میں اپنے والد بزرگوار کے راستے پہ تھے۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن علی جن کا لقب جواد تھا، بنی ہاشم کے بزرگوں اور ممتاز شخصیتوں میں سے تھے۔ وہ سخاوت اور بزرگی میں مکمل شہرت رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام جواد پڑا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو امام جواد کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔